بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، بات کرنے جا رہے ہیں ان پاک افغان مذاکرات کے حوالے سے جو کہ استنبول میں 3 سے 4 دن تک جاری رہے۔ 3 روز تو جو باقاعدہ مذاکرات ہوئے ان میں مجموعی طور پر 48 گھنٹے تک جو ہے بات چیت ہوتی رہی۔ اس کی تفصیلات ہم نے کل آپ کو اندرونی کہانی کے نام پر مکمل طور پر فراہم کر دی تھی کہ کس طرح بار بار مسودے پر اتفاق ہوتا رہا، اور اس اتفاق کے بعد جب افغان وفد جو ہے وہ کابل سے رابطہ کرتا تھا اور اس کے بعد وہ ایک یو ٹرن لے لیتا تھا۔ گزشتہ رات گئے وفاقی حکومت کے ترجمان وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ایک ٹویٹ کیا، اور ایک لمبا ٹویٹ جس میں انہوں نے نہ صرف ترکی، قطر اور ان تمام دیگر ریاستوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے امن مذاکرات کے لیے ایک سہولت کاری کی، مخلصانہ کوششیں کی، اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ چیز بھی باقاعدہ طور پر بیان کر دی اور اس پر افسوس کا اظہار کیا کہ افغان وفد نے الزام تراشی اور فریب کے طریقے اپناتے ہوئے جو مذاکرات کیے، اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ان سے مذاکرات کا حل سامنے نہ آ سکا۔ اس کے بعد آج جو ہمارے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، ان کی طرف سے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ اور ایک بیان جاری کیا گیا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک واضح، دو ٹوک اور ایک جرأت مندانہ بیان ہے پاکستان کے وزیر دفاع کی طرف سے، جو پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوج اور اس سمیت تمام اداروں کے عزم کا اظہار کرتا ہے۔ وہ جو بیان ہے وہ اتنا واضح، اتنا دو ٹوک ہے، اور جس میں جو حقائق کو جس طرح بیان کیا گیا اور جس طرح جواب دیا گیا ہے، شاید جو وار لارڈز ہیں، جو طاقت کے ذریعے چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ شاید اسی قسم کی زبان اور اسی قسم کے جواب کو سمجھتے ہیں۔ اس ٹویٹ میں خاص طور پہ واضح کیا گیا کہ بعض افغان حکام کے زہریلے بیانات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ طالبان حکومت انتشار اور دھوکہ دہی اس میں بتدریج موجود ہے۔ اس میں جو حوالے دیے گئے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، اور پاکستان کی طرف سے واضح کیا گیا کہ اسے طالبان رجیم کو ختم کرنے یا انہیں غاروں میں چھپنے پر مجبور کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یقینی طور پر اس وقت جو افغان نیشنل آرمی ہے یا امارات اسلامیہ کی فوج جسے کہا جاتا ہے، پاکستان کو اچھی طرح علم ہے کہ وہ فوج کتنی ہے، وہ 1 لاکھ بھی شاید مجموعی طور پر نہ ہوں، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کی مسلح افواج ہیں جو اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو مقابلہ کرنے، اسے دھول چٹانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگلے پیغام کی جو کہ پاکستان کی طرف سے دیا گیا، تو یہ بھی کہا گیا کہ طالبان رجیم کی اگر خواہش ہو تو تورا بورا میں ماضی کی شکست کے مناظر جہاں وہ دم دبا کر بھاگے تھے دوبارہ دیکھنا یقیناً اقوام عالم کے لیے ایک نیا دلچسپ منظر ہوگا۔ خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا، افسوس ہوتا ہے کہ طالبان رجیم صرف اپنی قابض حکمرانی برقرار رکھنے اور جنگی معیشت کو بچانے کے لیے افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہی ہے۔ یقینی طور پر وہ جانتے ہیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب ہم جنگوں کی بات کرتے ہیں، ان جنگوں نے افغانستان کو کیا دیا ہے؟ بھوک دی ہے، تباہی دی ہے، افلاس دی ہے، نا امیدی دی ہے، اور واضح طور پر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ گریو یارڈ آف ایمپائرز کی بات، سلطنتوں کے قبرستان کی جو بات کی جاتی ہے، تو اس بیانیے کا جو تعلق ہے تو پاکستان تو خود کو ہرگز امپائر نہیں کہتا، لیکن افغانستان طالبان کی وجہ سے اپنے ہی لوگوں کے لیے ایک قبرستان سے کم نہیں ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ اگر طالبان رجیم لڑنے کی کوشش کرے گی تو دنیا دیکھے گی کہ ان کی دھمکیاں صرف دکھاوا ہیں۔ وزیر دفاع کی طرف آپ چلے جائیں، وزیر اطلاعات کی طرف چلے جائیں، ایک پیغام بالکل واضح ہے، دو ٹوک ہے کہ پاکستان کی حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گی، اور یہ کہ پاکستان اپنی سرزمین پر کسی قسم کے دہشت گردانہ یا خودکش حملوں کو برداشت نہیں کرے گا، اور کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور کڑوا ہوگا۔ طالبان رجیم کو چاہیے، میں پھر ٹویٹ کے الفاظ پر جا رہا ہوں،
طالبان رجیم کو چاہیے کہ وہ اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں، کیونکہ پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کو آزمانا ان کے لیے مہنگا ثابت ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہی الفاظ، اسی قسم کے الفاظ بھارت کے لیے بھی کہے تھے جب وہ اپنے طاقت کے زوم میں اس بہکاوے میں آ کر پاکستان پر حملہ کرنے کی غلطی کر بیٹھا تھا۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا، پاک فوج کے ترجمان نے کہا تھا کہ ہمیں آزمانا مت، اور یہی بات اب کہی جا رہی ہے۔ اب بنیادی طور پر کچھ سوالات ہیں کہ جن کے پاس اپنی فوج تک موجود نہیں ہے، باقاعدہ فوج موجود نہیں ہے، بحریہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، فضائیہ بھی جو کچھ آپ کے پاس ہیلی کاپٹر ہیں، کچھ طیارے ہیں، وہ جو روس نے چھوڑے یا امریکہ نے چھوڑے، اور ان کی بھی جو اڑاتے ہوئے آپ جس طرح ان اڑن کھٹولوں کو اڑاتے ہوئے جس طرح گراتے رہے، وہ ویڈیوز بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو آپ کے پاس فوج نہیں ہے، آپ کس برتے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ آپ کی اکانومی کوئی جنگ برداشت نہیں کر سکتی، کوئی 17.5 بلین امریکن ڈالرز پہ مشتمل یہ اکانومی کس طرح ایک جنگ کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے؟ اپنے بچوں کو بھوک اور آپ یہ کہیں کہ موت کے سوا کیا دینے جا رہے ہیں، اور آپ ایک ایسا ملک ہے جس کو عالمی برادری بھی تسلیم نہیں کرتی، تو آپ دہشت گردی کی سرپرستی کس طرح کر سکتے ہیں؟ جنگ کی طرف کس طرح جا سکتے ہیں؟ اس سوال کو لے کر میں جاؤں گا اپنے معزز پینلسٹ جو ہیں ان کی طرف، اور سب سے پہلے میں مشکور ہوں جی آر بلوچ صاحب ہمیں اس پروگرام میں جوائن ہیں۔ آپ سابق سفیر ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں ان تمام معاملات پر، اس کے ساتھ ہی دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں، اور چیئرمین تحریک جوانان پاکستان معروف تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جب ہم بات کرتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے، اپنی دوست ریاستوں کے حوالے سے جنہوں نے اس کے لیے سہولت کاری کی، ایک موقع فراہم کیا امن کی طرف آگے بڑھنے کے لیے، تو اس کی ناکامی، یہ سب کچھ کیا ہوا؟ سب سے پہلے جی آر بلوچ صاحب آپ سے تبصرہ چاہوں گا اس پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی تھنک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید میں آپ کے پروگرام میں یا کہیں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اپنے پوری اسٹریٹجی کو سمجھنے کے لیے اور اس جتھے کی اسٹریٹجی سمجھنے کے لیے دیکھنا یہ کہ واٹ آر وی ڈیلنگ وتھ، تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں انفولڈ کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ we are not dealing with the state of Afghanistan. Let's be clear. یہ ایک جتھا ہے جو کہ کابل پہ قابض ہے because of a vacuum, power vacuum which was created. جب امریکہ کی جو فوج تھی وہ تتر بتر ہو کے بھاگی، جو ایک بہت بڑا فلا تھا جس کے لیے اب جو ان کا پریزیڈنٹ ہے وہ اس کو رسپانسبل پریویس ایڈمنسٹریشن کو کر رہا ہے اور اس میں میرٹ ہے۔ پھر اس میں کسی حد تک پاکستان کی ایک سمجھ لیجئے کہ گڈ ول تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ طالبان ہیں جنہوں نے اپنی آنکھیں پاکستان میں کھولی، کچھ پیدا ہوئے، کچھ نے یہاں تعلیم پائی، کچھ کی شاید فیملیز اب بھی یہاں رہ رہی ہیں۔ تو ہمیں یہ کہنا تو شاید میں اچھا نہ لگے مجھے کہ ان کو ہمیں محسن سمجھنا چاہیے، وہ ہمیں احسان مند ہمارا ہونا چاہیے، لیکن شاید ہماری اسمپشن غلط تھی، ہماری کیلکولیشن غلط نکلی، وہ قابض ہو گئے۔ اب صرف ایک بفرض مثال ناظم صاحب میں کہوں کہ اگر اس وقت پاکستان چاہتا تو اس وقت ان کو داخل نہیں کیا جا سکتا تھا کابل کے اندر۔ ہم نے کرنا کیا تھا کہ چند جتھے تو بہت سارے ہیں افغانستان میں، یہ تو ایک جتھا ہے جو کہ قابض ہو گیا ہے۔ There are several parties, several stakeholders and they all are armed. یہ بات تو ہم سب پہ آیا ہے کہ افغانستان کا معاشرہ ایک عام معاشرہ ہے جس کے پاس ہر ایک کے پاس ایک گن ہوتی ہے۔ ہمیں کیا چاہیے تھا؟ چند 100 پکڑ کے کہتے بھئی یہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے اس کی، اور اس کو ہٹانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا، لیکن ہم نے گڈ ول میں خلوص نیت کے ساتھ ان کو سپورٹ کیا، اور شاید کچھ ہمارے خوش فہمی میں غلط یا ان کی ججمنٹ کو میں اب نہیں کہہ سکتا، لیکن حتیٰ کہ جا کے سیلیبریٹ کیا وہاں کابل میں، جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایسے اب لفظ ہمیں عدو کہنا پڑ رہا ہے اس ٹولے کے لیے،
صرف ایک چیز میں بار بار کہتا ہوں اور آپ کی وساطت سے بھی کہوں گا کہ خدارا افغانستان ہمارا دوست ہے. افغان ترکمنستانی اور جو وہاں رہتے ہیں, جہاں وہاں بلوچ رہتے ہیں, وہاں ہزارہ رہتے ہیں, وہاں پر بڑی یہ تو سارے 40% بہت زیادہ لوگ, جی ہاں, بہت سے لوگ ہیں. سارے پشتون بھی ان کے حمایتی نہیں ہیں. یہ چیز بھی اگر یہ 40 سے 45 وہ ایک مائنورٹی ایک ٹولہ ہے جو وہاں بیٹھا ہے. لہٰذا اب ہم اگر خطاب کر رہے ہیں اس وقت, جو کچھ کہہ رہے ہیں, جو ہماری حکومت کہہ رہی ہے, ہمارا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے, اس کا فوکس فقط یہ ٹولہ ہے جو پاکستان کے احسان تو بھول گیا, اب اس کے برعکس پاکستان کے ان عدو جو ازلی عدو ہے اس کے ساتھ مل کے اس کے ایجنڈا کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے. تو چونکہ میں نے شروع میں کہا کہ we have to discuss کہ what are we dealing with the challenge, تو اب آپ کا چیلنج کمپاؤنڈ ہو گیا جب سے انہوں نے اپنی پینگیں بڑھائیں انڈیا کے ساتھ. ان کا فورن منسٹر انڈیا گیا, اس کے بعد اب یہ وہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس ڈپلومیسی کو اینٹی پاکستان کے ٹول کے اوپر ویپنائز کر دیا ہے, اور ہندوستان نے وہی ٹیکسٹ ان کو دیا جو وہ اس سے پہلے پاکستان پہ آزما چکا ہے, that is trying to use water as a weapon of war. انہوں نے $1 بلین کا وعدہ کیا ہے کہ جی آپ کنار پہ اور کابل پہ کریں تاکہ پاکستان اور افغانستان کی نسلیں در نسلیں پانی کے جھگڑے پہ لڑتے رہیں. ان کو بھی سمجھنا چاہیے, ہم تو سمجھ رہے ہیں اس چیز کو, پر خدارا افغانستان میں رہنے والے باسی اپنے اس جی بلوچ صاحب, ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ جو اس وقت جو کچھ یہ طالبان رجیم, افغان رجیم جو موجودہ ہے وہ کر رہا ہے, اس کے پیچھے ہمیں انڈیا نظر آتا ہے. ایک ٹولہ ہے, اس کو صرف ٹولہ کہیں, اس کو جتھا کہیں, نو رجیم ایٹ آل, اٹس اے جتھا, اٹس اے ٹولہ. یہ جو ٹولہ کر رہا ہے, میں اسی سوال کو لے کر بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. یہ جو کچھ کر رہے ہیں, اگر ہم اس وقت ماضی میں کرزئی دور میں, اشرف غنی کے دور میں دیکھیں تو ایک کوشش تھی کہ ایک افغان نیشنل آرمی بنانے کے حوالے سے, اس کے بعد دوبارہ بھی ایک اب امارات اسلامیہ کی ایک فوج کی بات کی جا رہی ہے, لیکن جب ہم اس کی سٹرینتھ کی طرف جاتے ہیں, اس کا جائزہ لیتے ہیں, ہمیں وہ کسی طور پر بھی پاکستان کی فوج کا مقابلہ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. وہ اس کے قریب بھی نہیں ہے. یہ صرف چھاپہ مار کارروائیاں کر سکتے ہیں, یہ چھپ کر حملے کر سکتے ہیں, آپ اس کو باقاعدہ فوج کا نام بھی بڑی مشکل سے دے سکتے ہیں. سید صاحب, یہ کس بنیاد کے اوپر امن معاہدے سے انکار کر رہے ہیں؟ یہ کس بنیاد کے اوپر دہشت گردی کرنے والے گروہوں کو روکنے سے انکار کر رہے ہیں, کس بنیاد پر؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک افغانستان کی بات ہے تو افغانستان کے لوگ اور افغانستان کے جتنے بھی حکمران رہے اور اس کے لیے جو موجودہ رجیم ہے وہ بھی اس زغم سے اور اس مس پرسپشن سے اور اس مت سے وہ سفر کر رہے ہیں اور ان کو پلایا جاتا ہے. اور یہ پلانا جو ہے تو انڈیا کی طرف سے ان کو اس قسم کے تھیم, اس قسم کے بیانیے یا اس قسم کے ان کو نظریات دیے جاتے ہیں. دوسری بات وہ اپنے اس زغم میں ہے, جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ ہم نے امپیریل پاورز کو شکست دی اور یہ امپیریل پاورز کا قبرستان ہے. اور تیسرا وہ اس سے کہ پاکستان جو ہے وہ ایسا ملک ہے جو کہ ہمارے سروں پر ڈالر لے رہے ہیں, یا ہماری وجہ سے ان کی معیشت چل رہی ہے, یا یہاں پر جو ہمارے اپنے لوگ پختون ہیں اور وہ ہمارا ملک ہے, جس طرح اٹک تک وہ دعویٰ کرتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس مفروضوں پر, اس غلط بیانیوں پر, اس سراب پر اپنے پورے ملک کو لگایا ہوا ہے. اور ان کے پیچھے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا مشینری ہے جو کہ کرزئی کے زمانے میں, اشرف غنی کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی پختونستان کا سٹنٹ, اور پھر ان کا جو میڈیا تھا پورا انڈیا کے کنٹرول میں تھا, اور انڈیس اور راج جو تھا وہ ایک پیج پر تھے. اس سے پہلے خاک تھا جو پاکستان میں اس قسم کی کاروائیاں کرتا تھا. تو انفارچونیٹلی وہ اس زغم میں ہے کہ شاید پاکستان بھی کوئی امپیریل پاور ہے. نہیں, پاکستان بھائی تمہارا نیبر ہے بھائی. امپیریل پاور یہ نہیں جانتے تھے کہ آپ کی تاریخ کیا ہے, آپ کا کلچر کیا ہے, آپ کی جغرافیہ کیا ہے. ہمارا جغرافیہ بھی شریک ہے,
ہمارا کلچر بھی شریک ہے، ہمارا تاریخ بھی شریک ہے. تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں ایک ایک پل اور ایک ایک پہاڑ اور ایک ایک گاٹھی کو ہم جانتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کتنی قومیں ہیں وہاں پر، اور ہمیں بھی جانتے ہیں کہ تاریخ میں آپ کا مقام کیا تھا جبکہ دو پاورز تھے، اور کہ ایک طرف پر سوویت یونین یا زار آف رشیا تھا اور دوسری طرف برٹش انڈیا تھا، کہ وہاں پر تو آپ اپنی سرحدیں تک نہیں کھین سکتے تھے. وہاں پر تو آپ درمیان میں ایک سینڈوچ تھے. وہاں پر تو آپ کی اپنی تجارت ہی آزاد نہیں تھی، آپ کی فارن پالیسی آزاد نہیں تھی. یہ آزادی تو آپ نے برٹش نے 1919 میں دی تھی، جہاں پر غازی امان اللہ خان کا آزادی کا دن مناتے ہیں، وہ دن آپ کو آزادی ملی ہے. تو تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی انہوں نے اس راستے کو چنا، اور اس راستے کو کیوں چنا، یہ میرے خیال میں ایک خطرناک آگ اور خون سے ایک اور کھیل کھیلنا چاہتے ہیں. اور اس کے پیچھے جو انڈیا ہے یا ان کے پیچھے جو ان کے ایک سختگیر قسم کا جو اسلام کے بارے میں بڑا سختگیر موقف رکھتے ہیں، وہ قندہاری گروپ ہے. اور پھر وہ طالبان ہے جو کہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پاکستان کو بھی امپیریل سب پاور سمجھ کر اس کو شکست دے دیں گے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اس کی. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ 20 دن میں تو امارت اسلامی جو پہلا تھا وہ تو کولیپس کر گیا تھا، تھوڑا بورا میں آ چکے تھے، اور پھر پاکستان کے پہاڑوں کا رخ کر دیا. اور پھر اس سے پہلے سوویت یونین آیا تھا تو جتے کے جتے پاکستان میں داخل ہو چکے تھے، اور یہاں پر ان کو پناہ مل گئی، کچھ یورپ میں چلے گئے. اور پھر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب بھی وہاں پر تو وار لارڈز ہیں. پہلے بھی ہر ماؤنٹین کے پیچھے ایک امپائر ہے جو کہ وہ ان کو کنٹرول کرے. تو رورل افغانستان، اور پھر اس کے بعد اربن افغانستان، اور پھر اس کے بعد جو بھی حکومت ادھر رہی ہے تو افغانستان میں ان کی حکومت نہیں رہی ہے. یہ ایک سینٹرل حکومت کبھی افغانستان میں نہیں رہی ہے. تو یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں، آپ پالیسی کی بات کرتے ہیں، آپ ایک منظم پروفیشنل آرمی کی بات کرتے ہیں یا ایئر فورس یا اس کی بات کرتے ہیں. ایسی چیز نہ ادھر ہوئی ہے، نہ ہوگی، اور نہ اب ہے. ایک بالکل صحیح. دوسری لیکن بات اس کے باوجود میرا بریگیڈیئر صاحب سوال یہی تھا کہ اس کے باوجود جب وہاں پر نہ کوئی باقاعدہ ان کے پاس کوئی فورس ہے، نہ ان کی کوئی منظم حکومت ہے، اس کے باوجود وہ اس قسم کی حرکتیں کرنا کہ آپ دہشت گردی روکنے کے لیے تعاون تک کرنے پر تیار نہ ہوں، عملی یقین دہانی نہ کروا رہے ہوں. میں پروگرام میں عبداللہ حمید گل صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور عبداللہ صاحب، ایشو یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ امن کے ساتھ، بس ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے وہ چندہ مانگ رہا ہے، خیرات مانگ رہا ہے کہ آدھا افغانستان بھوک سے جو ہے وہ اس کا شکار ہو رہا ہے، ان کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے، ان کے پاس آپ یہ سمجھیں کہ روزگار نہیں ہے، جو روزگار ہے وہ سمگلنگ سے جڑا ہے، وہ دہشت گردی سے جڑا ہے. ان کے پاس ان کی اکانومی نہیں ہے، ان کی جی ڈی پی نہیں ہے، ان کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، صحت نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے، بہت پیچھے کھڑا ہے افغانستان. پھر بھی وہ لڑائی کی طرف بڑھ رہے ہیں ایک مرتبہ آگے. کیوں عبداللہ صاحب، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں، ان کا اور ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے جب ان کے ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے یہ اپنا ملک چھوڑ جاتے ہیں، اور ہمارا ملک جو ہے الحمدللہ ہمارا ملک جو ہے وہ اپنے لوگ اپنے ملک کو چھوڑتے نہیں ہیں. بلکہ جب پارٹیشن ہوئی تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اپنے گھر بار لوگوں نے چھوڑ کے، اپنے کھڑی فصلیں چھوڑتے ہوئے، اپنے کاروبار چھوڑ کے جو ہے وہ پاکستان آ گئے. یہ ہمارا ملک ہے. کیا بات کرتے ہیں، ہمارا کوئی کمپیریزن ہے ان کے ساتھ؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو بھوک ننگ ہے یہ کوئی آج کی ہے. یہ انقلاب شعور جب آیا اور پھر جس طریقے سے ریولوشن کے بعد جس طریقے سے حالات تھے تب بھی یہی تھا. کابل جو تھا وہ الٹرا ماڈرن تھا، مائکرو منی اسکرٹس پہنا جاتے تھے، وہاں جو ہے باقاعدہ کیٹ واکس ہوتی تھیں، وہاں جو ہے وہ لوگ شرابوں سے روزے کھولتے تھے. یہ بریگیڈ صاحب جانتے ہیں اس بات کو اچھی طریقے سے. اور اس کے بعد جو ہے کابل سے جو اس طرف پہاڑ کے دوسری طرف لوگ رہتے تھے بھوکے ننگے لوگ رہتے تھے، ان کو جو پاؤں میں چپل کوئی نہیں تھی، اور اتنا بڑا ڈفرنس تھا کہ جس کا کوئی انتہا نہیں. پھر صرف جو شاہ کے ساتھ جو قریبی وفادار لوگ تھے ان کو جو ہے وہ عزتیں ملتی تھیں، اور باقی لوگ جو تھے وہ 2 وقت کی روٹی کے جو ہے وہ محتاج تھے. اور آج بھی یہی حالت ہے. انڈیا سے پیسے لے کے اپنی ذاتی جیبوں میں ڈال رہے ہیں. کہاں انہوں نے ڈالا ہے؟ افغانستان کے اندر. افغانستان کے اندر ورلڈ فوڈ پروگرام کا آپ نے ذکر کیا. لوگ بھوکے ننگے ہیں، لوگوں کو جو ہے کوئی کاروبار نہیں ہے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ ستیہ ناش ہو گیا. یہ
ابھی جو ہے وہ آج جو ہے وہ آیا ہوا ہے کہ جی ملا ہیبت اللہ اخونزادہ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جناب ہم نے تو ساری جو ہے افیم سمیت تمام جو نشہ آور چیزیں ہیں ان پہ پابندی لگائی ہے. میں نے یہ ان سے وہیں سوال پوچھا, میں نے کہا کہ جی انہوں نے ڈالر کی جو کمائی بھارت سے ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی پابندی لگائی ہے, ڈالر کے نشے کے اوپر. خدا کا خوف کریں, آپ جو ہے وہ کفار کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. وہ کفار جن کے جو ہے باقاعدہ آپ کے آباء و اجداد جنہوں نے جو ہے افغانستان جاتے تھے ان کو وہ جو ہے وہ ڈاکو کہتے ہیں. غضب خدا کا جن کو ہم اپنا ہیرو مانتے ہیں, احمد شاہ ابدالی کو مانتے ہیں, ہم جو ہے محمود غزنوی کو مانتے ہیں, ہم جو ہے قطب الدین ایبک کو مانتے ہیں, جن لوگوں کو بھارت جو ہے وہ کابل ایکسپریس جیسی فلمیں بناتا ہے. ابھی جو اس نے پانی پت فلم بنائی ہے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. یہ وہ فلمیں ہیں جن کو اشرف غنی کی رجیم نے جو ہے, جس کے عبداللہ کا گھر تھا وہاں بھارت کے اندر, وہ کبھی وہ نہیں دکھا سکے, انہوں نے بین لگا دیا. آج یہ اس بھارت کے ساتھ گلے لگ رہے ہیں. آج اس بامیان کے مجسمے کے نیچے بیٹھ کے جو ہے متقی صاحب کو ذرا شرم نہیں آئی. نام متقی ہے اور کام جو ہے وہ اتنے غیر متقی ہیں. بھائی یہ کیا کر رہے ہیں, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جان کے ٹاکس آپ نے خراب کیے ہیں. آپ کو اچھی طریقے سے پتا تھا کہ ترکیہ کے اندر جو ہے وہ, ابھی میں ترکی کے سفیر سے, ابھی قومی دن تھا, میں مل کے آیا ہوں, وہاں قطر کے سفیر آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کو بڑا واضح بتایا ہے کہ جناب یہ پاکستان کے معاملات ہیں, ان کے اوپر معاملات کریں, اور دو ممالک کے اندر دونوں بھائی ممالک ہیں, ان کے آپس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے حوالے سے جو موقف ہے وہ تو ہمارا, پوری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے. آج آپ دیکھیں نا, پوری دنیا جو ہے امریکی صدر ہماری جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا. لیکن دوسری جانب جو ہے دیکھیں, میں ابھی وزیر اعظم صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور بڑی اچھی انہوں نے اسپیچ دی وہاں, اور اس میں ذکر کیا. دیکھیں ہم افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہتے, لیکن افغانستان کے اندر چند بکے ہوئے لوگ جو ہیں, جو کہ اپنی شورا سے بغاوت کیے ہوئے ہیں, جو اپنے امیر المومنین کا حکم ماننے سے قاصر ہیں. جس امیر المومنین نے یہ فتویٰ دیا کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے, ان کا ساتھ نہیں دینا, آپ اسی امیر المومنین کی بات کو رد کر رہے ہیں. آپ چار گروپس ہیں, جیسے ابھی برگیڈ صاحب نے فرمایا, ایک گروپ جو ہے وہ کندھاری گروپ ہے, ایک جو ہے وہ ہراتی گروپ ہے, جس کے لیے ابھی محسن نقوی صاحب وہاں گئے ہیں, اور ہرات گروپ کے ذریعے جو ہے ایران کے ذریعے جو ہے وہ ان کے اوپر انفلوئنس کریں گے. بہت اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, اور ایران ہمارا دوست ملک ہے, اور ایرانی سفیر سے بھی میری ابھی ملاقات ہوئی. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک جو ہے وہ کابل گروپ ہے. کابل گروپ میں جو ہے سارے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا جو ہے وہ نہ کوئی نہ قبلہ ہے نہ کعبہ ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے ایک خوست گروپ ہے, خوست گروپ کے اندر بیٹھ کے جتنے بھی حقانی ہیں, ابھی یہ نجیب جو تھے, ملا نجیب, یہ جو ترکیہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, یہ اسی گروپ کے تعلق ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں, اور وہ کس بنیاد کے اوپر کہ بھارت نے تمہیں پیسے دے دیے زیادہ, ہمیں کم ملے, تمہیں زیادہ ملے. یہ کرائے کے اوپر حاصل کیے گئے ہیں. سیدھی بات یہ ہے بھارت کی جانب سے, اور بھارت اپنا یہ شوق پورا کر لے. بھارت جو ہے وہ یہ کوشش کر کے دیکھ لے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. دیکھیں نا, بھارت کو یہ آج ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ایک دہشت گردی کا وہ کاروبار چلا رہے ہیں, انٹرنیشنل مقدمہ بنتا ہے ان کے اوپر. انہوں نے ہمیشہ ایکسپورٹ آف ٹیررزم کیا ہے. وہ کینیڈا میں کر رہے ہیں, وہ امریکہ میں کر رہے ہیں, انہوں نے پاکستان میں کیا, انہوں نے جو ہے برطانیہ میں کیا, قطر میں کیا. یہ تمام پروون کیسز موجود ہیں. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ دنیا کو اب جو پاکستان کے ساتھ سفارتی اور سیاسی اور اسی طریقے سے ہمیں جو ہے دفاعی اور ہمیں معاشی مدد چاہیے, جو دنیا کی ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں نا, ابھی جس طریقے سے امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے وہ, میں ان کی جنگ کو ختم کرا سکتا ہوں. بھائی آپ کو کرانی چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, آپ ایک بہت ملک کے بڑے پریزیڈنٹ ہیں, آپ پاکستان کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں. ہم آپ سے یہ جو ہے وہ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالیں گے تاکہ پاکستان میں معصوم جانوں کا ضیاع نہ ہو. 3841 جانیں بہت قیمتی ہوتی ہیں, بہت زیادہ قیمت ہم نے 2 سال میں پے کی ہے. ہم نے جو ہے ان کو میمو لکھے, ہم نے ان کو دفتر خارجہ کی سطح پہ جو ہے وہ ان کو شکایات کی, ہم نے جو ہے وہ باقاعدہ ان کے ساتھ جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ کی, ہم نے ان کو جو ہے وہ ISI نے ان کو میمو لکھے. بالکل عبداللہ صاحب, اس میں ابھی آپ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کریں تو ابھی جنوبی کوریا میں جو ایپیک کی CEO کانفرنس تھی, وہاں پر انہوں نے زہرانے میں جو گفتگو کی, ایک مرتبہ پھر پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی جس طرح آؤٹ آف دی وے جا کر انہوں نے تعریف کی, اور یہی بات انہوں نے کہی کہ فیلڈ مارشل جو ہیں بہت زبردست فائٹر ہیں. اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل ہیں. آج انہوں نے کہا کہ وہ بہت زبردست جو ہیں فائٹر ہیں.
تو انہوں نے جب پاکستان کے وزیر اعظم کا ذکر کیا، ان کو ایک شاندار شخصیت کہا، جب انہوں نے فیلڈ مارشل کا ذکر کیا ان کی تعریف کی، اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ چیز واضح کی کہ پاکستان اور بھارت جو لڑائی ہو رہی تھی انہوں نے اس کو رکوایا. یہ بڑا ایک اہم میسیج ہے، بڑا ایک اہم پیغام ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پاکستان اور افغانستان کی لڑائی کو بھی رکوا سکتے ہیں، اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی نہیں کر رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عبداللہ حمید گل بات کر رہے ہیں، پاکستان جو ہے ایک اصولی موقف رکھتا ہے. امریکہ کا بھی یہی موقف ہے، بلکہ امریکہ کی بات چھوڑیں آپ، دنیا کے ہر آزاد، خود مختار اور ایک باعزت ملک جو ہے، جو ریاست ہے، اس کا یہ موقف ہے کہ اس کی سرزمین کے اندر کسی دوسرے ملک کی سرزمین سے دہشت گردانہ حملے نہیں ہونے چاہیے، وہاں سے جتھے نہیں آنے چاہیے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو بات کر رہے ہیں ایک گریٹ فائٹر کے حوالے سے، فیلڈ مارشل کے حوالے سے، وہ جو بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے حوالے سے، ان کی شاندار شخصیت کے حوالے سے، ان کے ایک عظیم لیڈر ہونے کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت بھی پوری کوشش کر رہا ہے کہ اپنے دوستوں کو، میں نے جیسے پروگرام کے شروع میں کہا، وفاقی وزیر اطلاعات نے جب ٹویٹ کیا انہوں نے بار بار شکریہ ادا کیا اپنے تمام دوستوں کا، ترکیہ اور قطر سمیت تمام دوستوں کا. میں اسی سوال کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں جی آر بلوچ صاحب کی طرف. جی آر بلوچ صاحب، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس افغانستان ہے، مقابلے میں 193 ملک ہیں اقوام متحدہ کے رکن اس وقت. یونائٹڈ نیشنز کے ان تمام ممبران میں سے شاید 190 سے زیادہ ممالک، یہ ایک دو ہی ہوں گے، کوئی رسمی طور پر تسلیم نہیں کرتا افغانستان کو. عالمی سطح پہ کہاں کھڑا ہے افغانستان؟ جی آئی تھنک یہ بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا، اس لیے میں نے عرض کیا پہلے کہ ان کو رجیم کہنا، اسٹیٹ کہنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تک ان کو 4 سال ہو چلے لیکن دنیا نے ان کو ایز دی ڈیجور گورنمنٹ نہیں مانا، اس لیے کہ کسی گورنمنٹ کے ہونے کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں جو انٹرنیشنلی مانے جاتے ہیں. ایک کہ ان کے پاس کوئی گورننگ اسٹرکچر ہو جو کہ ان کے پاس ناپید ہے. سو جتھے ہیں، جس طرح بتایا گیا کہ 4 مختلف قسم کی جہتیں، ہرات، کابل، قندھار، خوست، وہ اپنی اپنی پالیسیاں اپنے اپنے ایریاز میں چلا رہے ہیں، لہٰذا پہلی کوالیفیکیشن سے وہ کٹ گئے. نمبر 2، they should have control on the specified territory. قطعی نہیں ہے، کسی جگہ بھی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا اس کا جو ہے وہ ایویڈنس ہے کہ کتنے نان اسٹیٹ ایکٹرز جن کے نام ہم سب جانتے ہیں وہ وہاں پہ بالکل آزاد ہے کہ جہاں جو چاہے وہ اپنی کاروائیاں کرے. تیسرا یہ کہ اس کو دنیا ریکگنائز کرے ایز اے ڈیجور، وہ بھی نہیں ہے. اور سب سے اہم کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کی نمائندہ ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک مائنورٹی جتھا ہے جس کو سپورٹ ہے ہی نہیں. تو ان 4 کرائیٹیریا پہ جو انٹرنیشنل لاء کے حساب سے ہے، ان چاروں پہ یہ ناکام ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، لہٰذا they do not qualify even to be termed as a de facto government or a regime. اب یہ کہنے کے بعد میں تھوڑا سا عرض یہ کرنا چاہوں گا، پتہ نہیں کتنا وقت ہمارے پاس ہے، کہ اس وقت ہمیں ایک 5 ڈائریکشن والی اپروچ کی ضرورت ہے جو ہمیں اس بڑے چیلنج کو ہم نے فیس کرنا ہے. اور یہ اب صرف ٹی ٹی پی تک نہیں رہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جو طالبان جتھا ہے it has become a tool of the Indian rivalry against Pakistan. اور اس کی جو ریجنل پالیٹکس ہے، it is to create troubles for Pakistan, to spread terrorism in Pakistan، اس کا حصہ ہو چکے ہیں. تو اس کو کرنا کیا ہے ہمیں؟ اس میں سب سے پہلا ہے کہ ان کو ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ کرنا ہے. دنیا کو بتانا پڑے گا، ان کا چہرہ دکھانا پڑے گا، ایویڈنس دینا پڑے گا اور پرسویٹ کرنا پڑے گا، نمبر 1. پھر دوسرا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں افغانستان کی وہ اپوزیشن جو کہ ان کو قبول نہیں کرتی دنیا میں جہاں بیٹھی ہوئی ہے، ان سے ہمیں بات چیت کرنا چاہیے، رابطہ کرنا چاہیے اور ان کو کھلے عام سپورٹ کرنا چاہیے. تو تیسرا، ایک بہت روبس قسم کا ریجنل کوآپریشن کا ایکٹیویٹ ڈپلومیسی کرنی چاہیے، جو ہو رہی ہے مجھے پتا ہے بیہائنڈ دا سین، لیکن اس میں اہم پیش رفت ہونی چاہیے جس میں چائنا، ایران، ترکی اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور رشیا
کو بھی ساتھ ملانا چاہیے اور رشیا کے اوپر بھی یہ زور دینا چاہیے کہ وہ اپنی ریکگنیشن واپس لے، چونکہ یہ کوالیفائی کرتے ہی نہیں ہے ایز اے لیجٹیمیٹ ٹیم۔ اور چوتھا جو ہے وہ یہ ہے کہ افغان لوگوں کو ان کا اصل چہرہ دکھانا چاہیے۔ اس کے لیے آپ اور جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ ہونا چاہیے، ایون اف اٹ مینز کہ ہمیں ایک نیا چینل جو ہے وہ دری میں کھولنا پڑتا ہے، کھولنا چاہیے، اور وہ 24/7 ان کے اصل کارنامے بتائے کہ ہندو کے ساتھ، برہمن کے ساتھ، مسلمان دشمن مودی کے ساتھ وہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اور پانچواں اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں ان کو اپنے آپ کو ان کے فتنے سے انسولیٹ کرنا ہے، بارڈرز کو انسولیٹ کرنا ہے۔ تو یہ 5 میرے خیال ہے جو میں پروپوزل دے رہا ہوں۔ اس کے لیے جو آپ نے 5 نکات، تمام نکات بڑے اہم ہیں، اور آپ نے جو 5واں نکتہ بیان کیا اس کے لیے پاکستان کی فوج نے اور پاکستان کی حکومت نے بالکل پالیسی اختیار کر لی۔ اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے ابھی آپ پاکستان ٹیلی ویژن پر اس کے حوالے سے دیکھ بھی چکے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کی افواج نے، پاکستان کے بیٹوں نے اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہوئے الحمدللہ ان خارجیوں کا، ان فتنوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اس وقت آپ کو جو سکرین پر تصویریں نظر آ رہی ہیں، یہ کیپٹن نعمان سلیم کی قیادت میں یہ ان بیٹوں کی ہے جو ہمیں محفوظ بناتے ہوئے خارجیوں کے مقابلے میں شہید ہوئے ہیں۔ اس وقت 5 جوان جو ہیں مجموعی طور پر شہید ہوئے ہیں، ان میں ولید ہیں، شہباز ہیں، وقاص ہیں، امجد ہیں، اعجاز ہیں۔ یہ تمام شہداء جو ہیں ہم سب ان کے خون کے ایک ایک قطرے کے مقروض ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کرم کے علاقے میں، اور جو ڈوگر وہاں کا اس کا علاقہ ہے، ضلع کرم کی بات کی جا رہی ہے، وہاں پر خارجیوں کو مارا گیا ہے جنہوں نے وہاں پر دراندازی کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ دراندازی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جس طرح ابھی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر کوئی باقاعدہ حکومت موجود نہیں، کوئی فوج موجود نہیں، وہاں پر وار لارڈز ہیں، اور وہ وار لارڈز جو ہیں اپنی بدماشی کو اور اپنی دہشت گردی کو پاکستان میں پھیلانے کے لیے، یہاں سے بھتے لینے کے لیے، یہاں پر اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے یہاں پر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وطن کی ہوائیں ان شہیدوں کو سلام کہتی ہیں، اور جو نقطہ بیان کیا جا رہا تھا واضح کر دیا گیا ہے کہ نہ یہاں پر پاکستان کی سرحدوں سے جو فیلڈ مارشل کی باقاعدہ طور پر اناؤنسڈ پالیسی ہے پاکستان کی فوج کی کہ پاکستان کی سرحدوں سے نہ سمگلنگ ہو سکے گی اور نہ ہی دہشت گردوں کا اس طرح آنا جانا ہو سکے گا۔ جو پاکستان میں رہے گا، جو پاکستان میں آنا چاہے گا، اس کو ویزا لے کر آنا پڑے گا، اور ویزا جب مدت اس کی ختم ہو جائے گی، قانونی مدت، تو اس کو واپس جانا پڑے گا، جس کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ہم کیپٹن نعمان سلیم کی قیادت میں ان جوانوں کو، اپنے بیٹوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم سب آپ کے مقروض ہیں، آپ نے اپنے خون کا جو قرض ہم پر چڑھا دیا ہے وہ یقینی طور پر اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں، آپ کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرتے رہیں۔ میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب کی طرف جاؤں گا۔ میرے صاحب، یہ جو دراندازی ہے، فوج پوری کوشش کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود یہ انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، داخل کیسے روکا جائے؟ جو بڑا اہم نقطہ ہے ابھی جی آر بلوچ صاحب نے بھی بیان کیا۔ جی بالکل، جہاں تک ہماری سرحد ہے تو افغانستان کے ساتھ تقریباً 2640 کلومیٹر سرحد ہے، اور یہ جو سرحد ہے یہ بڑا دشوار علاقہ ہے جہاں پر پہاڑیاں ہیں، گھاٹیاں ہیں، اور اس کے علاوہ روایتی اور غیر روایتی راستے ہیں۔ پھر جو دونوں طرف پر لوگ ہیں وہ بھی آپس میں ان کی رشتہ داریاں یا ایک قسم کا قبیلے ہیں، جو کہ وزیر ہے، اس کے علاوہ محمد ہے یا شنواری ہے، تو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ٹریڈیشنلی اس سرحد پر تو ایک تو وار لارڈز جو مسئلہ اسلحہ کی سمگلنگ، دوسری طرف پر نارکوٹک کی سمگلنگ، اور تیسری طرف پر غیر قانونی آمد و رفت کا جو سلسلہ۔ لیکن ابھی جو فینسنگ ہوئی ہے تو فینسنگ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ان سب جو منفی اثرات پاکستان پر پڑ رہے ہیں اس کو روکا جائے۔ اور اب جو ہے، جو افغان فوج یا افغان کے جو سو کارڈ طالبان ہے، وہ یہ ان جتھوں کے ساتھ مل کر، خصوصی ٹی ٹی پی کے ساتھ، وہ دراندازی کر لیتے ہیں۔
اور ان کے لیے مختلف جگہوں کیونکہ سارے وہ بندوق کی نالی یا گولی سے کورڈ نہیں ہے، اور وہاں پر کچھ ڈیوائسز ہم نے لگا دیے، کچھ فورسز بھی ہے، لیکن ابھی تک وہ کمپلیٹلی سیل نہیں ہو چکا ہے، تو اس سے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ایکسکیوز می، اور پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ لیکن ہمیں جو سرویلنس سسٹم ہے ہم نے اس کو مزید مضبوط بنا دیا ہے اور مزید اس کا دائرہ پھیلا رکھا ہے، تو جہاں پر پتہ چلتا ہے تو اس کا ادھر ہی وہ جو باڑ کو کھیڑتے ہیں یا وہاں سے در اندازی کرتے ہیں تو ادھر ہی ان کا قتل عام ہو جاتا ہے، وہاں پر ان کا وہ جو ہے نا مزید آگے نہیں بڑھ سکتے اور بلکہ اپنی لاشیں پھر نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن سر مجھے جو اس پر مجھے بریگیڈیئر صاحب اس پر جو مجھے سب سے بڑا مسئلہ جو میرے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو مارے جاتے ہیں یقینی طور پہ، لیکن ان کے پاس اسلحہ اور ان کا جو ری ایکشن ہے، اور جس طرح کیپٹن لیول اور ایون میں نے بڑے بڑے ہمارے افسران جو ہیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، ہمارے جوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ باقاعدہ اسلحہ لے کے باقاعدہ طاقت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ جی بالکل، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ان کے پاس جتنا بھی امریکہ نیٹو نے اسلحہ ادھر چھوڑا ہوا ہے اس پر باقاعدہ افغانستان میں ان کے ٹریننگ کیمپ سے ان کو فیلڈ کرافٹ وغیرہ ساری چیزیں آئی ڈیز وغیرہ بنانا اور یہ سب آ جاتا ہے، پھر ان کے بعد وہ جو باڑ کو اکھاڑنے والے آلات بھی ان کو دیے جاتے ہیں، نائٹ ویژن گاگل ان کے پاس ہیں، اس کے علاوہ جو امریکہ کے سب سے بڑے ہتھیار جو وہ ہتھیار ہیں وہ بھی ان کے پاس ہے، اور باقاعدہ ان کی سپورٹ بھی کیا جاتا ہے پیچھے سے، تو یہ سارے جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں وہ تو استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں پر ہمارے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو پھر اپنے لاشوں کے سوا وہ کچھ نہیں چھوڑتے، اور ان اسلحے پر بھی ہمارا قبضہ۔ اور جس طرح بلوچ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں جتنا بھی امریکہ کا نیٹو کا اسلحہ ہے تو امریکہ کا یہ دباؤ ان پر جانا، اور اس کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے بھی کہا ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتا ہے جب اس اسلحے کا یہ نمائش کر لیتے ہیں، تو یہ اسلحہ ان سے واپس لینا چاہیے۔ اور جیسے عبداللہ حمید گل صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ایک کردار ادا کرنا چاہیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، بالکل ان کو ادا کرنا چاہیے۔ آج ایک عبداللہ حمید گل صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کا بہت بہتر اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ آج وزیر دفاع نے جو ٹویٹ کی خواجہ آصف نے، اس میں انہوں نے جو گریو یارڈ آف امپائرز کی بات کی، سلطنتوں کے قبرستان بننے کی بات کی، انہوں نے کہا اول تو ہم امپائر ہیں نہیں، لیکن دوسری طرف اگر وہ بات کرتے ہیں امریکہ کے مقابلے کی، روس کے مقابلے کی، کیا پاکستان کے بغیر وہ مقابلہ کر سکتے تھے؟ پاکستان ان کے ساتھ تھا، پاکستان نے ان کی مدد کی، میزبانی ہی نہیں کی بلکہ بہت کچھ ان کو آپ سے بہتر کون جانتا ہے، کیا وہ اس بنیاد پہ پاکستان کو دھمکی لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ خناس ان کو اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ یہ جو انہوں نے اپنے طور پہ سارا کچھ کیا، ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمام امپائر جو تھیں جن کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ ان کے ملک میں گئی تھیں۔ ہم تو اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں اپنا ٹیریٹوریل ایکسپینشن نہیں چاہیے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بڑا واضح بتا دوں کہ یہ دنیا کے ہسٹورینز کیا کہتے ہیں، اور وہ ہسٹورینز جو ہیں وہ امریکہ اور خود سوویت یونین کے کہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، ابھی یہ بریگیڈ شاہد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں نجم بھائی، میرے والد جنرل حمید گل کو دیوار برلن کا ٹکڑا ملا تھا، پاکستان کو ملا تھا، ISI کو ملا تھا، کہ اس بات کے اوپر کہ دیوار برلن کو گرانے میں پاکستان نے کردار ادا کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان نے کردار ادا کیا، خود وہ بول رہے ہیں کہ پاکستان نے۔ کتنے نے لکھا ہے کہ یہ افغان طالبان یا مجاہدین کی وجہ سے ہوا ہے؟ کوئی بتائے نا، کوئی ایک مثال ان کے سامنے، یہ دیوار برلن کا ٹکڑا کتنے مجاہدین کو پیش کیا گیا؟ تو مقصد یہاں یہ کہنے کا ہے کہ یہ پاکستان تھا اور پاکستانی قوم کو کریڈٹ جاتا ہے، لیکن یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو ان کے دماغ میں یہ فطور آیا ہوا ہے، یہ تب جب ٹاکس کے اوپر، یہ ٹاکس بھی جاری رہیں گی، آپ دیکھ لینا، ابھی ان کو مزید مار پڑے گی۔ اس کے بعد ان کو جو ابھی خرلاچی کے اوپر، غلام خان پہ جس طریقے سے انگور اڈا پہ ان کی ذہن ہے، اور پھر انہوں نے جو ابھی کابل انتظامیہ یہ شور مچا رہی ہے کہ اگر کابل پہ حملہ ہوا تو ہم اسلام آباد کے اوپر حملہ کریں گے،
یہ اسلام آباد پہ جو ہے وہ کیسے حملہ کریں گے؟ انہوں نے کچھ پرانے میسائل جو اسکڈ میسائل تھے سرفیس ٹو سرفیس وہ انہوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے، وہ ان کے پاس کچھ بچ گئے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ان کے اسلحہ کے ٹھکانے بھی موجود ہیں اور دنیا کو بھی معلوم ہے اور نیٹو فورسز کو بھی معلوم ہے، اور خود ابھی نیٹو کی جو ابھی یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ آئی ہے جس میں 2 درجن تنظیمیں دہشت گردی کی وہاں افغانستان میں افغان حکومت کے زیر سایہ پل رہی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رپورٹ کہہ رہی ہے، تو دنیا کو چاہیے کہ پاکستان کی مدد کرے اور ان ٹھکانوں پہ اگر وہ اسلحہ واپس لے جا سکتے ہیں تو بسم اللہ، اور اگر نہیں لے جا سکتے تو پھر حملہ کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ پاکستان اور پوری دنیا مل کے ان اسلحے کے ٹھکانوں کو ختم کرے۔ اب یہ کیسے کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد پہ چڑھائی، یہ بھی میں آپ کے لیے بتا دوں، بریکنگ دے رہا ہوں آپ کو، یہ ایک سیاسی پارٹی نومبر کے اندر پلان بنا کے بیٹھی ہوئی ہے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنے کی، اور اس کے اندر وہ لوگ جن کو افغانستان سے بے دخل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان سے بے دخل ہو جائیں اور افغانستان چلے جائیں، ان کو یہاں لایا جائے گا اور ان کی آڑ کے اندر جو ہے وہ یہ شکار کھیلا جائے گا۔ یہ ایک بھارتی ایجنڈا ہے، انہوں نے باقاعدہ طریقے سے دہشت گردی کے ذریعے بلوچستان اور کے پی کے اندر اور پھر سیاسی طریقے کے ذریعے لوگوں کے دلوں کے اندر کدورتیں پیدا کر کے ایک طرف پوری دنیا ہماری معترف ہو رہی ہے، ہماری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری ملٹری ڈپلومیسی جو ہے سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ آج ترکی کے اندر جس طریقے سے وہ ہمارے پرائم منسٹر بول رہے تھے کہ رجب طیب اردوغان ان کے بھائی ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے ہاتھ پکڑا جو ہے وہ ترکی کے سفیر کا، یہ کیا بات تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ایک ان کے ساتھ رشتہ ہے وہ کتنا مضبوط رشتہ ہے، اور اسی طرح سے چین کے ساتھ عبداللہ صاحب ابھی کل آپ نے دیکھا جنرل ساحر شمشاد کو جو کتاب پیش کی گئی اور اس پر جو گریٹر بنگال کا نقشہ تھا محمد یونس صاحب کی طرف سے، اس نے بھی ایسے مزہ کروا دیا، وہ بھی کمال ہی چیز ہوگی، آسام سمیت دیگر ریاستیں انہوں نے اس میں شامل کر کے۔ نریندر مودی کی آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی؟ وہ سڑکوں پہ اکیلا ڈھونڈ پھر رہا ہے، پتہ نہیں ایسے اکیلا پوری سڑکوں پہ غائب پھر رہا ہے۔ اور بھائی میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں نریندر مودی جی، بلکہ آج دروپدی جی جو ان کی پریزیڈنٹ ہیں، وہ آج رافیل کے اندر ان کا پلان تھا، ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہ فلائی کیا یا نہیں کیا، کہیں ڈر بھی گئے ہوں گے، ظاہر ہے کہ یہ کہیں گرا گیا، کوئی ایسے ادھر ادھر ہو گیا۔ وہ یہ پوچھنا تھا، وہ رافیل کوئن تھی شیوانگی سنگھ، وہ شیوانگی سنگھ جو رافیل کوئن ہے وہ پریزیڈنٹ آ رہی ہے، وہ بھی خاتون ہے، شیوانگی بھی رافیل کوئن کہلاتی ہے، وہ کیوں نہیں جہاز اڑایا اس نے ان کا؟ وہ کہاں گئی؟ کوئی چہرہ شیرہ تو کرا دیں اس کا شیوانگی سنگھ کا، کوئی مودی جی کوئی آپ ہی بتا دیں، کوئی پردہ ہی ہٹا دیں، ابھی آپ بتائیں کہیں ساتھ دیکھیں عبداللہ صاحب، ہمارا آفیشیل موقف جو ہے پاکستان کا وہ یہی ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں بھائی، ہم تو ایسی کوئی بات کرتے نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے سر، میں تو پوچھ رہا ہوں، ہمیں نہیں، میں بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن بھارت کو تو دکھائیں نا، وہ بتائیں تو صحیح وہ کدھر ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی وہ بتا دیں کہ وہ اتنا اس کا چرچا تھا، وہ ہمیں بتا تو دیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آج پھر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے 7 جہازوں کا ذکر کر دیا، ابھی بے عزتی پہ بے عزتی، اور کتنی بے عزتی جو ہے برداشت کرنی ہے؟ مودی جی آپ نے الیکشن ہار جانا ہے، اور آپ کا جو ہے وہ کچھ پہلے سے ہی کالا شدہ منہ مزید کالا ہو جائے گا۔ آخر میں مجھے صرف ایک چیز کا مختصر سا عبداللہ صاحب بتائیے گا، اگر پاکستان پہ دہشت گردانہ کوئی بھی حملہ ہوتا ہے، خودکش حملہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ وہاں سے آئے ہیں، ہمیں وہاں پر ان کو جواب دینے کا حق حاصل ہے؟ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق ہمیں رائٹ آف ڈیفنس کا حق حاصل ہے، یہی حق ہم نے جو ہے بھارت کے خلاف استعمال کیا، یہی حق ایران نے اسرائیل کے خلاف استعمال کیا، اور اسی حق کی وجہ سے ہم نے ابھی جو افغانستان کے ساتھ ہماری جھڑپیں ہوئی اس کے اندر بھی، اور یہ بھی اسی پر کمنٹ چاہ رہا ہوں جی آر بلوچ صاحب کا۔ جی آر بلوچ صاحب، ہمیں رائٹ آف ڈیفنس ہے، ہم پر حملہ کرو گے تو ہمیں اپنے دفاع کرنے کا اور تم پر جواب دینے کا حق ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نہ ڈینائی کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ڈسکس کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ یہ اسٹیبلشڈ قانون ہے جو انگریوڈ ہے ان دی چارٹر آف دا یونائٹڈ نیشنز،
बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया जी आर साहब। यही मैं जानना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नतीर साहब आपका शुक्रिया, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपका, आपने वक्त दिया, बहुत खूबसूरत तमाम शुरा ने मुदल्लल गुफ्तगू की। मुझे इसको आगे नहीं कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ मुझे अपने वज़ीर इत्तलात और अपने वज़ीर दिफा के जो मैंने आपने के साथ शुरू में ट्वीट शेयर किया, उनका जो मौक़िफ़ एक पॉलिसी बयान शेयर किया, उसके हवाले से सिर्फ एक बात कहनी है कि हमसे टकराओगे तो जी पाओगे कैसे, हम तो जुल्म की हर दीवार गिरा देते हैं, हमसे ना टकराना हमें ना आसमाना। यही पैगाम है। अल्लाह हाफिज़।